بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیا آپ یقین کریں گے کہ ایک معصوم بچہ اپنوں کے ہاتھوں کنویں میں پھینک دیا جائے اور وہی بچہ ایک دن سلطنت کا فیصلہ کرے؟ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کی۔ عزیز مصر کی بیوی کی داستان کا چرچا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی ظاہر ہونے کے بعد عزیز مصر کی بیوی کا حضرت یوسف علیہ السلام پر فریفتہ ہونے کا واقعہ مشہور ہو گیا۔ مصر کی عورتوں نے عزیز مصر کی بیوی پر لعن طعن شروع کر دی کہ عزیز مصر کی بیوی اپنے ہی غلام پر فریفتہ ہو گئی اور اسے اپنا دل دے بیٹھی ہے۔ جب عزیز مصر کی بیوی کو پتہ چلا تو اس نے عورتوں کی ایک محفل منعقد کی اور مہمان نوازی کے طور پر دسترخوان پر پھل بھی رکھ دیے اور ہر ایک کے ہاتھ میں ایک ایک چھری بھی دے دی تاکہ اپنے سامنے رکھے ہوئے پھل کاٹ کر کھائے۔ عین اسی وقت جب عورتیں پھل کاٹ رہی تھیں، حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے سامنے بلایا۔ عورتیں آپ علیہ السلام کے حسن و جمال کو دیکھ کر ایسی متاثر ہوئی کہ اپنے ہوش و حواس ہی کھو بیٹھے۔ انہوں نے پھلوں کی بجائے اپنے ہی ہاتھ زخمی کر لیے اور حیرت و تعجب کا اظہار کرتے ہوئے پکار اٹھے کہ ہمارے سامنے کوئی انسان نہیں بلکہ آسمان سے کوئی نہایت حسن و جمیل فرشتہ اتر آیا ہے۔ عزیز مصر کی بیوی نے موقع پا کر کہا کہ اسی کے بارے میں تم مجھ پر لعن طعن کر رہی تھی۔ فرمان الہی ہے۔ ترجمہ۔ اور شہر کی عورتوں میں چرچا ہونے لگا کہ عزیز مصر کی بیوی اپنے نوجوان غلام کو گناہ پر ابھارتی ہے۔ اس کے دل میں یعنی یوسف علیہ السلام کی محبت بیٹھ گئی ہے۔ ہمارے خیال میں تو وہ عزیز مصر کی بیوی گمراہی میں ہے۔ بس جب اس عزیز مصر کی بیوی نے ان کی پرفریب باتیں سنی تو انہیں بلوا لیا اور مہمان نوازی کے وقت ان میں سے ہر ایک کو چھری دی۔ اور عین اس وقت جب کہ وہ پھل کاٹ کر کھا رہی تھی، یوسف علیہ السلام سے کہا، ان کے سامنے آؤ۔ ان عورتوں نے جب انہیں یعنی یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو دنگ رہ گئی اور اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور کہنے لگے، اللہ تعالیٰ کی پناہ، یہ تو بشر انسان ہرگز نہیں، یہ تو کوئی بہت ہی معزز فرشتہ ہے۔ اس عزیز مصر کی بیوی نے کہا، یہی تو وہ شخص ہے جس کے بارے میں تم مجھے طعنہ دے رہی تھی اور میں نے ہی اس سے اپنا مطلب حاصل کرنا چاہا تھا، لیکن اس نے اپنے آپ کو بچا لیا اور اگر اس نے میرا کہنا نہ مانا تو یقیناً یہ قید کر دیا جائے گا اور بہت ہی ذلیل ہوگا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی عورتوں کے مکر و فریب سے بچنے کی دعا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر کی بیوی کی دعوت پر آنے والی عورتوں کے مکر و فریب کو دیکھا تو اللہ تعالیٰ کے حضور مکر و فریب سے بچاؤ کے لیے دعا مانگی۔ فرمان الہی ہے۔ ترجمہ۔ اس وقت یوسف علیہ السلام نے دعا مانگی، اے میرے پروردگار، جس بات کی طرف یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہیں اس سے تو مجھے قید خانہ زیادہ پسند ہے۔ اگر آپ نے ان کا مکر مجھ سے دور نہ کیا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور نادانوں میں سے ہو جاؤں گا۔ بس ان یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے رب نے ان کی دعا قبول کر لی اور عورتوں کے مکر ان سے دور کر دیے۔ یقیناً وہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے میں۔ عزیز مصر نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کی بے گناہی کے تمام شواہد و دلائل کے باوجود مشیروں سے مشورہ کرنے کے بعد مصلحت اسی میں سمجھی کہ یوسف علیہ السلام کو کچھ مدت کے لیے قید خانہ میں بند کر دیا جائے تاکہ اپنے خاندان کا عیب چھپ جائے اور وقت گزرنے کے ساتھ لوگ اس واقعے کو بھول جائیں۔ چنانچہ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں ڈال دیا
لیکن اللہ تعالیٰ نے اس قید کو بھی آپ علیہ السلام کے لیے خیر و برکت کا باعث بنا دیا۔ فرمان الہی ہے، پھر یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی تمام نشانیوں کو دیکھ لینے کے بعد بھی انہیں یہی مصلحت معلوم ہوئی کہ یوسف علیہ السلام کو کچھ مدت کے لیے قید خانے میں رکھے۔ قید خانہ میں ساتھیوں کا خواب اور آپ علیہ السلام سے تعبیر کی درخواست۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں ڈالا گیا تو آپ علیہ السلام کے ساتھ دو ایسے نوجوانوں کو بھی قید کیا گیا جن میں سے ایک بادشاہ کا ساقی اور دوسرا باورچی تھا۔ ان دونوں پر بادشاہ کو زہر دینے کا الزام تھا۔ جب جیل میں ان کی ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام سے ہوئی تو وہ آپ علیہ السلام کے اخلاق و کردار، کثرت عبادت اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر شفقت سے بہت متاثر ہوئے۔ ان دونوں نے ایک ہی رات میں خواب دیکھا۔ ساقی نے خواب میں دیکھا کہ انگور کی بیل کی 3 شاخیں ہیں، ان میں پتے اگ آئے ہیں اور انگوروں کے گچھے پک گئے ہیں۔ اس نے انگور لے کر بادشاہ کے پیالے میں نچوڑے اور اسے وہ شراب پلا دیا۔ باورچی نے خواب میں دیکھا کہ اس کے سر پر روٹیوں کی 3 ٹوکریاں ہیں اور پرندے سب سے اوپر کی ٹوکری سے کھا رہے ہیں۔ ان دونوں نے اپنا اپنا خواب حضرت یوسف علیہ السلام کو سنایا اور تعبیر بتانے کی بھی درخواست کی۔ فرمان الہی ہے، ترجمہ، اور اس یعنی یوسف علیہ السلام کے ساتھ 2 نوجوان بھی قید خانہ میں داخل ہوئے۔ ان میں سے ایک نے، جو شاہی ساقی تھا، کہا، میں نے خواب میں اپنے آپ کو انگوروں کے رس سے شراب نچوڑتے دیکھا ہے، اور دوسرے نے، جو شاہی باورچی تھا، کہا، میں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ میں اپنے سر پر روٹی اٹھائے ہوئے ہوں جسے پرندے کھا رہے ہیں۔ دونوں نے کہا، آپ ہمیں اس کی تعبیر بتا دیجئے، ہمیں تو آپ نیک شخص دکھائی دیتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا تعبیر بتانے سے پہلے دعوت توحید پیش کرنا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی جیل کے ساتھیوں نے جب آپ علیہ السلام کو اپنا اپنا خواب سنایا تو آپ علیہ السلام نے موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے انہیں اللہ تعالیٰ کی توحید اور دین کی باتیں سمجھائی۔ اس کے بعد ان میں سے ہر ایک کو اس کے خواب کی تعبیر بتائی۔ فرمان الہی ہے، ترجمہ، یوسف علیہ السلام نے کہا، تمہیں جو کھانا یہاں ملتا ہے اس کے آنے سے پہلے ہی میں تمہیں ان خوابوں کی تعبیر بتا دوں گا۔ یہ سب اس علم کی بدولت ہے جو مجھے میرے رب نے سکھایا ہے۔ بے شک میں نے ان لوگوں کا دین چھوڑ دیا ہے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں رکھتے اور آخرت کا بھی انکار کرتے ہیں۔ میں تو اپنے باپ دادا یعنی ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کے دین کا پیروکار ہوں۔ ہمارے لیے یہ جائز نہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو بھی شریک کریں۔ یہ عقیدہ توحید ہم پر اور لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے، لیکن اکثر لوگ ناشکری کرتے ہیں۔ اے میرے قید خانے کے ساتھیوں، تم خود ہی سوچو، کیا مختلف معبود بہتر ہے یا ایک اللہ جو سب پر غالب ہے؟ اس کے سوا تم جن معبودوں کی عبادت کرتے ہو وہ تو صرف چند نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے خود ہی رکھ لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی عبادت کی کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی۔ تابعداری صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ہے۔ اس نے حکم دیا کہ تم سب صرف اسی کی عبادت کرو، یہی صحیح دین ہے، لیکن اکثر لوگ یہ بات نہیں جانتے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔